المقدس سے فی احوال الکفار والمشرکین والتخویف والتحدید لهم سورۃ الماعون تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الطبراني حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد رب البغدادي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطان يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة وعد ذلك للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله۔ طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، 400 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے، اور اس وادی کو اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ جو ریاکاری سے اعمال کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حامل کتاب اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے غیر کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِلْحَاجِ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ، اور کتنے لوگ ہیں حج پہ آ رہے ہیں لیکن ریا ہے۔ وَلِلْخَارِجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں لیکن مقصد ان کا ریا ہے۔ تو ریا ایسی یعنی بری چیز ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا جو ہے یہ بھی شرک خفی ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جیسے کوئی اندھیری رات میں کالے پتھر پہ چیونٹی چل رہی ہو، پتہ نہیں لگتا، ایسے بندے سے ریا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا اور عمل سارے برباد ہو جاتے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک تو ہے نا جی کہ جو کھلے طور پہ ریا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک بزرگ نے ایام حج کے دوران میں انہوں نے مسجد خیف میں جو بنا کی مسجد ہے، یہ بڑی اہم مسجد ہے
جس میں سینکڑوں انبیاء نے آ کے نمازیں پڑھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد میں رات کو عبادت کرتے کرتے سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہیں انسانی شکل میں، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس دفعہ کتنے حاجی آئے حج پہ؟ دوسرے نے جواب دیا کہ جی تقریباً 6 لاکھ حاجی ہے۔ تو پھر پہلے نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ ان میں صحیح ماننے میں حاجی کتنے ہیں؟ یہ تو عدد ہے کہ 6 لاکھ آدمی آیا ہے، لیکن اصل صحیح حاجی ہے۔ انہوں نے کہا وہ صرف 6 آدمی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کے خوف کے مارے میری نیند کھل گئی، اور میں سارا دن روتا رہا کہ یا اللہ 6 لاکھ میں 6 بندے، پتہ نہیں میں کہاں ہوں، ان 6 میں ہوں یا ان میں ہوں جو مارے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ سارا دن میرا روتے ہوئے گزرا، اور میں دعائیں مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا، روتا رہا۔ دوسری رات آ گئی، پھر میں سویا، پھر دیکھا تو پھر وہی فرشتے کھڑے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی پھر کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ جو 6 آدمی جن کا حج قبول ہوا ہے نا، ان کی دعاؤں کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول ہو گیا۔ تو میرا عزیز بات یہ ہے کہ اسی طرح تو گاڑی چل جاتی ہے، ورنہ آدمی ریاض سے بچ جائے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اور حدیث ہے میرے آقا کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ قاری اور مولوی اور علم والے اس لیے حج کریں گے کہ شہرت ہوگا، جی فلاں مولوی صاحب نے 50 حج کیے تھے، فلاں مولوی صاحب نے جناب 70 حج کیا، وہ جناب اتنے دفعہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ اور فرمایا جو کاروباری لوگ ہیں وہ تجارت کے لیے حج کریں گے کہ وہاں سے کچھ مال لے آئے، یہاں بیچ دیا، یہاں سے لے گئے وہاں بیچ دیا، سودے کر لیے، بڑی بڑی پارٹیوں سے ملاقاتیں ہو گئی، ملاقات میں معاملات طے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہوں گے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، آئیں گے حج پہ لیکن مقصد بھیک مانگنا۔ اور فرمایا کہ حج کرنے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور آج یہ آپ کے بالکل سامنے ہے، یہ جو کچھ حضور نے فرمایا صدق رسول، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ سامنے حرم شریف کے سامنے جو دار التوحید ہے، انٹرکانٹیننٹل ہے یا دار التوحید، نام تو دار التوحید ہے اس کا، تو خود اندازہ کریں بھی میرا اپنے دوست وہاں ٹھہرے ہوئے، کہنے لگے جی ظہر کی نماز میں تو ہمارا میں نہیں آتے ہیں، اور کوئی ٹائم بتائیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں نا وہاں سے آنا، اور گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے راستہ میں۔ انا للہ و انا الیہ، تو کیا سمجھتے آپ یہ حج پہ آئے تھے؟ یعنی وہاں سے حرم آنے تک دھوپ لگتی ہے جی۔ تو جس آدمی کا یہ عالم ہو وہ اتنے بڑے ازدحام میں کیسے طواف کرے گا؟ حالانکہ یہ ٹھیک ہے کبھی رش میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی میں تو کوئی اللہ والا ہوتا ہے نا جس کی برکت سے ہمارا طواف بھی منظور ہو جاتا ہے۔ جتنے مانگنے والے بھی زیادہ ہوں گے اللہ سے تو کوئی بھی مخلص تو ہوگا نا۔ تو آج یعنی آپ کے سامنے ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگ، اچھا وہ بھی میرے اپنے علاقے کے لوگ، میں نے کہا بھی کتنے اس دفعہ حج پہ؟ کہنے لگے جی ہم 13 آدمی آئے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ بھی خوش رکھے، اللہ قبول فرمائے۔ میں نے کہا آپ کتنا وہ کون سے کمپنی کے ساتھ کتنے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا جو پیکج ہے نا وہ 8.5 لاکھ روپے فی آدمی،
اب دیکھیں 8.5 لاکھ روپے فی آدمی اور 13 آدمی ایک گھر کے ہیں، کتنا خرچ کیا ہوگا؟ نماز پہ نہیں آتے تھے، وہ جی وہاں مسجد ہے ہوٹل میں وہیں پڑھ لیتے ہیں، اور عورتوں کو تو جی اچھا شاپنگ کے لیے سارا مکہ پھرتے تھے، عورتیں بھی پھر رہی ہیں مرد بھی پھر رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ اچھا آپ الحمدللہ آپ بھی حج پہ جاتے ہیں، ایمان سے کہیں کتنے لوگ ہیں جن کو عرفات میں بیٹھ کے آپ نے دعا مانگتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا تھا؟ کھانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی فروٹ کھا رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کسی وقت ہاتھ بھی اٹھا لیا، کسی وقت لبیک اللہ لبیک بھی کہہ لیا۔ ورنہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ولی آئے، انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ میں نے عرفات کے دن سارا دن صرف یہی دعا کی کہ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے عرفات میں جو لوگ آئے ان کو محروم نہ کر دینا، کیونکہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں برا آدمی ہوں، میری وجہ سے باقی نہ مارے جائیں، صرف یہی دعا مانگی۔ یعنی اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، ورنہ تو ہر آدمی جو ہے جی وہ ماشاءاللہ اس کے دل کے اندر، اسی لیے تو اللہ والے امتحان لیتے تھے نا جی۔ وہ کسی نے لکھا ہے واقعہ کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ان کے بڑے ماشاءاللہ خلفاء تھے، لیکن ایک نوجوان آیا، اس کو تھوڑا عرصہ گزرا لیکن وہ حضرت کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بن گیا، اس کو حضرت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اب باقی جو تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اب اللہ والوں کے دل میں حسد کا کیا معنی بھائی شیخ کی مرضی ہے، اس کی کسی طالب پر زیادہ توجہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہو وجہ ہوگی۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی، ہم سالہ سال سے حضرت کی خدمت میں پڑے ہیں اور یہ ابھی آیا ہے، اور حضرت کی توجہ ہر وقت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت سمجھتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے یہ کیا، وہ 7-8 آدمی تھے، اتنے کبوتر منگوائے اور چھریاں منگوائی، اور ہر اپنے خلیفے کو بلایا کہ بھائی دیکھو یہ کبوتر ہے، یہ چھری، یہ لے جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، پھر ذبح کر کے لے آؤ۔ سب کو دیا، اس کو بھی دیا، وہ جو نوجوان آیا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد سارے واپس آ گئے ماشاءاللہ کبوتر ذبح کر کے۔ وہ جو تھا نا اس نے ذبح نہیں کیا، وہ کبوتر زندہ کا زندہ پنجرے میں لے کے کھڑا ہے۔ آپ نے باقی حضرات سے پوچھا بھی آپ نے ذبح کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، ہم ایسی خفیہ جگہ پہ گئے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑی اور ہم نے ذبح کر لی ہے۔ فرمایا بیٹا تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی نظر تو ہر جگہ پڑتی ہے، میں کہاں ذبح کرتا۔ آپ نے فرمایا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے وہ تو کوئی جگہ ہی نہیں دنیا میں، اللہ کی ذات تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تو تمہاری ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ تو میں پھر کیسے ذبح کرتا؟ تو آپ نے ان کو بلایا، فرمایا دیکھا یہ حقدار ہے میری خلافت کا یا تم ہو؟ تم نے تو مسئلہ ہی نہیں سمجھا کہ یہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ جو تھے، علماء جو تھے، وہ ریا سے بچتے تھے کہ ریا اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بری بلا ہے کہ ایک جہنم کی وادی ہے اس کے لیے، ریا والوں کے لیے، اور اس وادی سے جہنم پناہ مانگتی۔ خود اندازہ کریں جی، یعنی ایک وادی ہے وہ بھی آگے، لیکن اس سے جہنم بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جہنم ہو، اس کے اندر بھی عقل پیدا کر سکتے ہیں، شعور پیدا کر سکتے ہیں، سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب کافروں کو لایا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ، ایسے ہوگا کہ جیسے جہنم جو ہے غصے میں پھٹ پڑے،
اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب جہنم میں کفار کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہے تو ڈالو، اور ہے تو ڈالو۔ تو اللہ اس کو بولنے کی بھی طاقت دے دیں گے، اللہ اس کو ادراک بھی دے دے، اللہ اس کو سمجھ بھی دے دے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یضع قدمہ تبارک و تعالی، آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم کے اوپر، تو جہنم کہے گی قط قط، بس اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جہنم ایک ایسی بلا ہے، یہ نہ سمجھیں او جی جہنم کیسے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی پانی کے اندر بھی عقل پیدا کر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو گزرنے دو، فرعون گزرے تو پکڑ لو، تو پانی ہے نا، لیکن کیسے اس کو اللہ نے یہ عقل عطا فرما دیا ہے۔ اللہ چاہیں تو آگ کے اندر بھی پیدا کر دیں کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگے، معتدل ہو جا، لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام پہ تو آگ نے وہ آرڈر، اللہ کا حکم سمجھ لیا کہ نہیں سمجھا، اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے ہیں تو وہ جنت کا باغ بن چکی ہے، اور وہی آپ کے لیے جنت کے کھانے پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساری زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے سب سے بہتر دن وہ تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے تھے۔ تو یہ معراج تھا ابراہیم الخلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی کو معراج آگ میں کرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی کو معراج جو ہے وہ طور پہ کرا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو میرے بندی کا معراج جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے کہ جہاں 7 آسمانوں سے بھی حضور گزر گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی گزر گئے۔ تو یہ مقامات ہوتے ہیں، اس لیے یہ باتیں پڑھ کے شکوک دل میں پیدا نہ کیا کریں گے جی آگ کیسے پناہ مانگتی ہے۔ آگ بھی تو ایک مخلوق ہے نا، اللہ نے پیدا کی ہے نا، وہ بھی تو مخلوق ہے نا، اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، پانی کو اللہ نے پیدا کیا، ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ پاک نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی ہے، قوم عاد کو تباہ و ہلاک کر دیا، حضرت ہود اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہوا لگ دی ایسے جیسے ٹھنڈی ہوا لگ رہی، جیسے نسیم صبا چل رہی ہے، یعنی قوم ہلاک ہو گئی، ان کو تدمر کل شیء بامر ربھا، کوئی چیز نہیں بچائی ہوئی اس ہوا نے کہ اس نے قوم عاد کی ہر چیز کو ختم کر دیا، لیکن پیغمبر کھڑے رہے، ان کو ہوا نے کوئی نقصان نہیں دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ جس چیز میں چاہیں عقل پیدا کر دیں، وہ جس چیز میں چاہیں زبان پیدا کر دیں، وہ جس چیز میں چاہے شعور و ادراک پیدا کر دیں۔ اس لیے قیامت والے دن جب کافر انکار کریں گے کہ یا اللہ ہمارے اوپر جو گواہ ہیں وہ فرشتے ہیں، ہم نے دیکھے بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، تو ایسے گواہوں کی گواہی پہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں آپ، کوئی گواہ ہماری جن سے، تو اللہ حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے ملائکہ اس کی زبانوں پہ مہر لگا دو، اور اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ بولو، ہاتھ بولیں گے، پاؤں کو حکم دیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ ران کو حکم دیں گے، یہ ران کا ٹکڑا گوشت کا بولے گا، چمڑے کو حکم دیں گے، چمڑے بولیں گے۔ اب پھر زبان سے جب وہ پٹی ہٹائی جائے گی تو چیخ پڑیں گے، وہ کہیں گے تم ہمارے خلاف ہو گئے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اپنے جلد اپنے چمڑوں سے کہیں گے بھی تم بھی گواہ۔ انہوں نے کہا بدبختو، جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے اسی نے ہمیں بھی بولنے کی قوت دی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ چاہے تو زبان کو دے دے، وہ چاہے تو پاؤں بولیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں گناہ میں گئے ہیں،
ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے کون کون سے حرام کام کیا ہے، آنکھیں بولیں گی، عضو گواہی دے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں، یاد رکھا کرو۔ جہنم کے کئی درکات ہیں، جہنم کے کئی طبقات ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ شدت والے، ایک دوسرے سے زیادہ عذاب والے ہیں۔ تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ریا کرتے ہیں، ریا مانا دکھلاوا، یاد رکھو، ریا مانا دکھلاوا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو محسوس ہوا کہ میرا کوئی شاگرد یا میرا کوئی مرید جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس نے نماز لمبی کر دی، تو یہ ریا ہے، یہ بھی ریا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنی تھی اللہ کو دکھانے کے لیے، تم بندوں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر رہے ہو۔ اب لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے اور لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، اور جب اپنے گھر میں ہو پہلے پڑھتا نہیں، اگر پڑھے تو ٹکرے مارتا ہے، تو یہ ریا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، دیکھو جی روزانہ کتنا خیرات کر رہا ہے، کتنے آدمیوں کو افطار کرا رہے ہیں، اور جی ان کا ماشاءاللہ روزانہ لنگر چل رہا ہے، جی مدینہ منورہ میں روزانہ لوگوں کو افطار کرایا جاتا ہے، سارا کاروبار بینکوں سے ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی جانوں کہ سارے کاروبار جو ہیں وہ سودی ہیں۔ بھائی یہ لا شک کا بھی لکھ کے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے جائز ہیں مجبوراً، کبھی ہم گھر رکھ نہیں سکتے، ڈاکو لوٹ لیں گے، ورنہ تو چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، بینک کی مدد تو ہو رہی ہے نا۔ آپ نے مثلا 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں، بینک اس کو وہ تو روزانہ یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسے فائدہ اٹھاتا ہے، رکھا ہوا تھوڑا ہے۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں مدد نہ کرو، تو مدد تو کر رہے ہیں۔ اس لیے جو صحیح ماننے میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی کبھی نہیں رکھتے ہیں کہ بھی ہم معاونت تو کر رہے ہیں نا، بینکی ہمارے پیسے سے وہ حرام کما رہا ہے، ہمارے پیسے کو وہ سود میں استعمال کر رہا ہے۔ اچھا ان کے ہاں تو نعوذ باللہ اتنے پیکج ہوتے ہیں کہ سالوں کا بھی سود ہوتا ہے، مہینوں کا بھی ہوتا ہے، دنوں کا بھی ہوتا ہے، گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 12 بجے کے بعد آپ کو چیک نہیں ملے گا، آپ پیسے جمع کرا سکتے ہیں، نکال نہیں سکتے، 12 سے پہلے آ کے چیک لیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ 12 بجے کے بعد وہ اگلی صبح 7 بجے تک جب بینک کھلے گا وہ سود پہ دے دیتے ہیں پیسہ جتنا پڑا ہوا، ان کا بزنس ہے، طریقہ کار ہے۔ یہی تو وجہ ہو گئی ہے نا کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریا ایک ایسی بلا ہے، اور یعنی جس کو حضور نے فرمایا شرک ہے۔ کیوں شرک کیوں ہو گیا بھائی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جب غیر کی نیت آ گئی تو شرک ہو گیا نا کہ اللہ کے بجائے اس کو ہم دکھا رہے ہیں، اسی لیے شرک ہے۔ بات کو سمجھیں کہ ریا جو ہے یہ شرک خفی ہے، یہ اس لیے کہ بھئی عبادت ہے خالص اللہ کے لیے، اس کے دل میں آ گیا کہ یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو ریا ہو گیا۔ واعظ ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، تقریر کر رہا ہے کہ جی لوگ ماشاءاللہ جی آج میرا جلسہ، اچھا بعض مولویوں کو مصیبت پڑ گئی ہے، بعد میں پوچھتے ہیں کیسے آج میری تقریر ہوئی، دیکھا کیسے لوگ پھڑک رہے تھے، سارا کیا کرایا ختم۔ ایک بزرگ کو دعوت دی گئی اور وہ جب تشریف لائے اسٹیج پر تو لوگوں نے جیسے عادت ہے ہمارے یہاں زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے لگائے، وہ بیٹھے، انہوں نے کہا دعا کریں گے، دعا کی اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا بھی جو اجر مجھے اللہ نے دینا تھا وہ تو تم لوگوں نے مجھے زندہ باد کے نعرے لگا کے دے دیا ہے، تو خام خواہ اپنا دماغ خراب کو 2 گھنٹے میں تقریر کروں، سیلا تو مجھے مل گیا دنیا میں۔ اسی لیے قیامت والے دن اللہ بلائیں گے، عالم ہے، مولوی ہے، قاری ہے، بلائیں گے، ہاں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھایا، میں نے درس دیا، میں نے تبلیغ کیا۔ اللہ فرمائے اس لیے کہ لوگ تجھے مولوی سمجھیں، لوگ سمجھیں گے ماشاءاللہ جی یہ بڑا خطیب ہے، جی اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، اور جی پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچ گئی ہے۔
تو تمہیں صلہ مل چکا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، حکم دے گا لے جاؤ جہنم۔ سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا میں نے جو تمہیں علم دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں تفصیل دی، میں نے تمہیں قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، میں تیری زبان ہی بند کر دیتا تو کیا کرتا؟ تو تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تو گلی گلی تیرا دین پہنچایا۔ فرمایا اس لیے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ مولوی ہے، لوگ کہیں قاری ہے، لوگ کہیں حاجی ہے، اور لوگوں نے تمہیں کہہ دیا ہے، وہ تمہیں بدلہ مل گیا، میرے پاس بدلہ نہیں ہے، جاؤ جہنم۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وقال الامام احمد حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند ابي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بابي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بأمره سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره۔ اس روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ابھی عبیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ریا کا ذکر چل پڑا۔ ایک آدمی جس کی کنیت ابی یزید تھی، اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے عمل سے دنیا کو سنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما دیں گے کہ اسی مخلوق سے جا کے تم بدلہ لو، پھر اللہ اس کو حقیر کر دیتے ہیں، صغیر کر دیتے ہیں، اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کر دیتے ہیں، ان کی شان کو بلند کر دیتے ہیں۔ ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك إن هذا لا يعد رياء والدليل على ذلك ما رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي وسلي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا اعمش النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله قال كتب لك أجران أجر السر وأجر العلانية۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کو سمجھیں کہ من عمل عملا للہ، کوئی بندہ عمل کرتا ہے خالص اللہ کے لیے، اس کے اندر کوئی ریا نہیں، کوئی سمعت نہیں، کوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ظاہر کر دیتے ہیں، لوگوں میں مقبول بنا دیتے ہیں، تو یہ ریا نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت میں تو نہیں ہے نا، اس کی نیت میں تو کوئی ریا نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر تو کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ پھر اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے نام کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ریا نہیں ہوگا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی فدخل علی رجل، ایک بندہ داخل ہوا، فاعجبنی، مجھے بڑے پسندی بات کی، تو چلو ماشاءاللہ جی یہ اچھا ہے، کوئی آدمی تو آیا، اس نے میری محنت میری عبادت دیکھ لی۔ فذكرته لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک بندہ آیا تو مجھے اچھا لگا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تم کو 2 اجر دیں گے، ایک اجر تو دیں گے کہ تم چپکے سے سر میں اسرار میں عبادت کر رہے تھے، اور دوسرا اجر دیں گے کہ کسی بندے نے دیکھ بھی لیا تو تیرے اس اجر کو اللہ نے ظاہر بھی فرما دیا۔ تو یہ ریا نہیں ہوتا ہے، تم اگر عمل اللہ کے لیے کرتے ہو، لیکن لازمی بات ہے نا، دیکھو نا، آخر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھے گا تو صحیح نا، ورنہ تو جماعت کا حکم ہی نہ ہوتا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو آخر لاکھوں لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن تیری نیت کے اندر ریا نہ ہو، تیری نیت کے اندر شہرت نہ ہو، تیری نیت کے اندر سمعت نہ ہو،
تیری نیت کے اندر جو ہے وہ کاروبار نہ ہو، تیری نیت کے اندر دکھلاوا نہ ہو، لیکن پھر اللہ تمہیں عزت دے دے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں جتنے اہل اللہ ہیں وہ بیچارے کتنا چھپتے ہیں، کتنا اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، کتنا اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے نام کو بلند کر دیتے ہیں۔ آج تک دیکھیں ہم نام لے رہے ہیں ان بزرگوں کے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان، صحابہ نے کتنے خالص عمل کیے ہیں، آج تک کوئی انسان نہیں کہ صحابی کا نام لے اور فون کیا کہ رضی اللہ عنہ، فوراً اس کے منہ سے نکلے گا۔ کسی ولی کا نام لے گا تو فوراً کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ ریا نہیں ہوتا، ریا یہ ہے کہ تو خود وہ عمل دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یعنی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے کہ لوگ سخی سمجھیں، کسی کو پیسے دے رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، نماز لمبی کر رہا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا نمازی ہے، وہ ریا ہے۔ تیری نیت ٹھیک ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، اللہ نے عزت دے دی، کوئی بات نہیں۔ آخر جتنے اولیاء اللہ ہیں آج تک دیکھیں ان کے نام زندہ ہیں، آج تک ان کے نام کو ساری دنیا کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ اللہ کی اولیاء کے نام قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرما دیے ہیں۔ انبیاء کی شان ہے، صحابہ کی شان ہے، اہل بیت رسول اللہ کی شان ہے، تو یہ تو بالکل اللہ پاک اس کا بدلہ تو دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قال ابو علی ہارون ابن معروف بلغنی ان ابن المبارک قال نعم الحدیث للمرائین وهذا حدیث غریب هذا الوجه سعید مشین متوسط وروايته عن الاعمش عزیزة وقد رواه غيره عنه قال ابو يعلى ايضا حدثنا محمد المثنى ابن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سنان عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال رسول له أجران أجر السر وأجر العلانية وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى المهاجر من دار كلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه زرار بن مرة ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش غيره عن حبیب عن نبی صالح مرسلا۔ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ عمل کرتا ہے اپنی طرف سے خالص اللہ کے لیے اور چھپ کے کر رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ، لیکن اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی وہ اچھا سمجھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ تو ریا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے، عمل بالسر کا اجر بھی ملے گا، عمل بالجہر کا عمل جو ہے وہ بھی ملے گا۔ تو جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ تم خیرات ایسے کیا کرو کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، مانا ہو رہا ہے کہ اپنی طرف سے اخفا کرو، باقی چلو جس کو دو گے اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا نا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پتہ نہ چلے۔ جس آدمی کو دے رہے ہو اس کو تو پتہ لگے گا نا کہ اس نے میری مدد کی ہے۔ تو مانا یہ ہے اپنی طرف سے نیت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس میں ریا بھی نہ ہو، اس میں شہرت بھی نہ ہو، اس میں سمعت بھی نہ ہو، اس میں دکھلاوا بھی نہ ہو، تو باقی اگر اللہ پاک لوگوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے کتاب میں، کلام میں، حدیث میں، ذکر میں، دعوت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ دریا کے مچھلیوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایمان سے کہیں کہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں، یعنی ہمیں ان کا نام نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ،
یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون بندہ ہے. یعنی نام تو نام، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ کہاں سے ہے، کیوں ہے. کہتا ہے جی میں نے فلاں آپ کی تقریر سنی تھی، میں نے فلاں آپ کی کیسٹ سنی تھی، اور اس دن سے میں آپ کے لیے دعا کر دوں. یہ اللہ کا کرم، یہ بندے کی طاقت تو نہیں ہے نا، یہ تو سارا اس کا کرم ہے. مجھے ایک دفعہ ٹیلی فون آیا امریکہ سے، واشنگٹن سے، کوئی عورت بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی آپ مکی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بہرحال میرا نام ہی محمد مکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر سلمہ بات کر رہی ہوں واشنگٹن سے، بڑی مشکلوں سے مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر ملا ہے، اور میں اس لیے آپ کو ٹیلی فون کر رہی ہوں کہ میں بھی اور میرا خامند بھی آپ کے لیے ہر نماز کے بعد اور تہجد میں اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. میں نے کہا بی بی مہربانی، اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے. بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نوجوان بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، اور ماشاءاللہ کوئی ڈاکٹری میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، یعنی سارے ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے ہیں. لیکن یہاں کے ماحول نے ایسا ان پہ اثر ڈالا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے فرینڈ لے کے پھر رہی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ اپنی گرل فرینڈ لے کے پھر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری لڑکیاں غیر لڑکوں کو ساتھ لے آتی ہیں، ہماری اسی مکان پہ لے آتی ہیں، اپنے کمرے میں جا کے بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. ہمیں اتنی طاقت یا جرت نہیں ہے کہ ہم بیٹی کو کہہ سکیں کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ناٹ یور بزنس، تم کون ہو پوچھنے والے، میری آزادی ہے. اور نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم پینشن پہ ریٹائر ہیں، اور گھر والوں نے ہمیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ان سے اچھا چوکیدار یا چپراسی ہمیں نہیں ملے گا. گھر کی حفاظت تو کر رہے ہیں نا، گھر میں پڑے ہیں بڈھی بڈھا، تو ہم ان کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں. ہمارے سامنے ہمارے گھر میں آ کے وہ ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، دنیا جہان کی مغلظات ہوتی ہیں. تو کہنے لگے کہ اتفاق سے ایک کسی اسلامک سینٹر سے آپ کی سیرت النبی پر جو البم ہے وہ ہمیں کسی نے ہدیہ کیا، وہ میں نے بھی اور میرے خامد نے. ہم تو سارا دن فارغ ہوتے ہیں نا، وہ بچے تو چلے گئے نا کالج والے کالج میں، یونیورسٹی والے یونیورسٹی میں، وہ تو پھر شام کو ہی واپس آئیں گے. تو ہم وہ سنتے رہے. تو اب میں نے اور میرے میاں نے فیصلہ کیا کہ بھی آج بچوں سے ایک بات کرتے. جب رات کو وہ بچے واپس آئے اپنے تعلیم سے تو ہم نے بلایا بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی. ہم نے کہا دیکھیں بیٹا ہمیں بھی 5 منٹ دے دو اور ہماری بات سنو. انہوں نے کہا ہاں یس یس. ہم نے کہا دیکھیں اتنے عرصہ ہو گیا ہے، تم لوگ جیسے زندگی گزار رہے ہو کبھی ہم نے رکاوٹ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کر بھی نہیں سکتے آپ، ہم آزاد ہیں. ہم نے کہا چلو آزاد ہیں، ہم زبانی کلامی تو کہہ سکتے ہیں یہ کام نہ کرو، چاہے تم سنو یا نہ سنو، لیکن ہم نے کبھی نہیں روکا آپ کو. اب صرف ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ ایک سی ڈی ہے، کسی نے سیرت النبی پر بیان اپنا ریکارڈ کیا ہے، ہم صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سن لیں، عمل کریں، تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، سننے کا وعدہ کرو. میں نے کہا دیکھو ساری رات تمہارے گھروں میں میوزک بجاتے ہو، ڈسکو ہوتا ہے، ڈانس ہوتے ہیں، ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن تم بھی برداشت کر لو. انہوں نے کہا جی اچھا ڈیڈی یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم سنیں. انہوں نے کہا ہم نے ان کو دے دی. اور انہوں نے کہا کہ مکی صاحب اللہ کی شان یہ ہے، ایسا انقلاب آیا ہے کہ اب وہ میرے بچوں نے داڑھی رکھ لی ہے، اسلامی سینٹر میں جاتے ہیں، میری یہ بچیاں جو ہیں وہ باقاعدہ اسکارف لیتی ہیں، برقع لیتی ہیں، اور وہ فرینڈ شرینڈ و شراب و ڈانس مان سب ختم ہو گئے، گھر میں بھی کھڑے ہو کے تہجد پڑھتی ہیں. تو اللہ نے ان کو کفر سے اور گناہوں سے اس کی وجہ سے بچایا ہے، اس لیے ہم آپ کو دعا کرتے ہیں. میں کہا جزاک اللہ خیر، اللہ نے ان کو بچایا ہے. میری زبان میں اثر ہو تو میرے گھر والے، میری برادری ساری نہ ٹھیک ہو جائے.
اللہ کی مرضی ہے، کسی کے دل میں ڈال دے یا کسی کے دل میں نہ ڈال دے۔ ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار، قریبی خونی رشتہ دار نہیں بات مانتے، اور ان کو ہر حال سے ہم نے کوشش کی، نہیں مانتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتے ہیں کہ بھئی مولوی مکی صاحب یہ نہ سمجھو کہ میری زبان پہ اثر ہے، تمہاری زبان پہ اثر ہوتا تو تیرے اپنے نہ مان لیتے، یہ تو میری مرضی ہے کہ کسی کے دل میں تیری بات ڈال دوں، اور مرضی آئے تو نہ ڈالو۔ تو ہر چیز ہوتی اسی سے ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ نیت خالص۔ ایک کل مجھے ایک بندہ ملا، میں نے کہا جی میں حیدرآباد دکن بارکس کے علاقے کا رہنے والا، بالکل نوجوان، بالکل ماشاءاللہ۔ اور نے کہا جی میں نے آپ کے کیسے سنی تو مسلمان ہوا، میں نہیں جانتا تھا قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے۔ میں تو اپنے فیشن میں اور اپنے شوق میں اور اپنے دوستوں میں گم تھا، اس کی کیسٹوں نے میری زندگی بدل ڈالی ہے۔ اب میں ہر وقت الحمدللہ نمازی بھی ہوں، مدرسے میں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں، اور عمرے میں بھی آیا ہوں۔ یہ انقلاب اس لیے آیا ہے، تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ چاہے تو چیونٹی کو ذریعہ بنا دے، وہ چاہے تو دیمک کو ذریعہ بنا دے، وہ چاہے تو کسی چھوٹے آدمی سے ایسا کام لے لیں جو بڑے بڑے بھی نہ کر سکے ہوں۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دعا بھی کیا کریں، اور ہر عمل جو ہے وہ خالص کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کام تو اللہ لیتے ہیں نا جی۔ کتابوں میں باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب شیخ محمد الیاس جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، جنہیں سب سے پہلے کام شروع کیا، رحمت اللہ علیہ، وہ فوت ہو گئے۔ ان کے جو صاحبزادے تھے شیخ محمد یوسف رحمت اللہ علیہ، وہ نوجوانی کا زمانہ تھا، اور جوانی تو جوانی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے نا۔ پھر بڑے لوگ بھی تھے، بڑے گھر کے لوگ بھی تھے، بڑی دنیا ان کے معتقدین میں تھی، تو ان کا مزاج جو تھا نا وہ یہ مولویوں والا نہیں تھا، بس بالکل آزاد خیال، اور بڑے ماشاءاللہ دنیا داری اور لباس اور یہ اور وہ۔ اب سارے بزرگ اکٹھے ہوئے، رائے پور والے بھی اکٹھے ہوئے، تھانہ بھون والے بھی اکٹھے ہوئے، کاندھے والے بھی اکٹھے ہوئے، بند والے بھی اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد ندوے والے بھی اکٹھے ہوئے کہ بھئی حضرت فوت ہو گئے، تو حضرت کے بعد ان کا قائم مقام کس کو بنایا جائے۔ یہ تو بڑا کام ہے، پوری دنیا کو تبلیغ پر لگاؤ۔ تو سارے بزرگ مشورہ کرتے رہے، تو آخر میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے محمد یوسف اسی کو بنے۔ نے کہا وہ تو آزاد خیال نوجوان ہے، اس کا تو ادھر خیال ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، باپ کا وارث تو آخر وہی ہے نا، اور پڑھا لکھا ہے، عالم بھی ہے، ابھی توجہ نہیں ہے، آپ اسی کے سر پہ پگڑی رکھیں، اور سارے بزرگ وعدہ کریں گے تہجد میں رو رو کے اس کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ اس سے ایسا کام لے گا جو باپ بھی نہیں کر سکا۔ اور یقین کریں کہ پھر مولانا یوسف نے جو کام کیا مولانا الیاس نہیں کر سکے، رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ورنہ وہ کہتے تھے کہ بندہ تو اس طرف ہے ہی نہیں، اس کی نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اسی سے کام لے گا۔ جب بڑوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں سر پہ تو اس کی برکات ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والے کسی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، کسی کو مرید بنا دیتے ہیں کہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب میں فلاں کے ساتھ جڑ گیا ہوں، اب اگر میں برا کام کروں گا لوگ کہیں گے دیکھا فلاں کے مرید کا یہ حال ہے، تو اللہ ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں ہدایت کا، ورنہ ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے، وہ چاہے تو نہ دے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ 11 ذوالحجہ کو ہم نے
ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمی کیا، اچھا یعنی 11 بجے سے 1 گھنٹہ پہلے رمی کیا، ایک بکری دم ادا کرو، کیونکہ 11 ذی الحجہ کو کنکری کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہوتا ہے، یعنی 12 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ میرا عمل قابل نہیں ہے تو اپنے سارے بندوں کے اعمال کی برکت، یہ کہنا کوئی حرج نہیں۔ باقی واسطہ جو ہے وہ اعمال صالحہ کا واسطہ ہے، بندوں کا واسطہ نہیں ہے۔ وہ جو غار میں تھے انہوں نے اپنا عمل پیش کیا کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو غار کا راستہ کھل گیا۔ تو اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا تو کوئی منع نہیں۔ ایک آدمی زیارت کے لیے جدہ سے مدینہ گیا، وہاں سے مدینہ سے جدہ آیا، عمرہ کوئی ضروری نہیں، مکے تو آ ہی نہیں رہا نا وہ۔ معراج کا جو واقعہ ہے ذرا تفصیل سے بتائیے، چھوٹا سا واقعہ ہے، میں ابھی تفصیل سے بتا دوں گا 1 منٹ میں۔ عجیب بات ہے، تم خود اٹھا کے کوئی تفصیل پڑھ لو، کوئی کتاب معراج کی اٹھا کے پڑھ لو۔ باقی اللہ نے قرآن میں جگہ معین نہیں کی، فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور نہ حدیث مبارک میں کوئی تعین ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا نا کہ یہ ستون ہے، یہاں سے حضور گئے تھے، یہ تو غلط بات ہے۔ استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر جو دعائے استخارہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ آپ کو چھپا ہوا مل جائے گا۔ وہ دعا 3 دفعہ پڑھیں، اس میں لفظ آئے گا ان ھذا الامر، تو وہاں اپنے کام کا نام لے کہ یا اللہ میرے لیے یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو 3 دفعہ دعا مانگ کے چھوڑ دیں بس۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں خواب آئے گا یا خواب دیکھو گے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بات یہ ہے کہ 1 دن استخارہ کرو، 2 دن کرو، 3 دن کرو، پھر جو اللہ کو منظور ہے اس کے اسباب بننے پیدا شروع ہو جائیں گے، یعنی اللہ کو وہ کام ہونا منظور ہے تو سبب بننا شروع ہو جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے، خواب کا کوئی تعلق نہیں استخارے سے۔ میرے بھائی کا پرس گم ہو گیا ہے، ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ مل جائے گا، اور اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا فاخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، یہ دعا زیادہ پڑھے، اور سورۃ والضحیٰ زیادہ پڑھے، ووجدک ضالا فہدی پہ توجہ رکھے تو اللہ رحم کریں۔ حجاج بن یوسف کون تھے؟ عرب تھے اور کون تھے؟ بغداد کا گورنر تھا، باقی میری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی۔ عجیب بات ہے کہ حجاج بن یوسف کون تھے؟ قرآن شریف میں حرکات کا کام جو ہے انہوں نے ابوالاسد الدؤلی، حضرت علی نے حکم دیا تھا ابوالاسد الدؤلی کو، انہوں نے کیا، پھر حجاج نے کیا۔ تو یہ مسلمان تھا، وہ گناہگار ہونا الگ بات ہے، لیکن مسلمان تھا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ حجاج مسلمان نہیں تھا، وہ بہت بڑا ظالم تھا، یعنی جس نے عبداللہ بن زبیر کو نعوذ باللہ پھانسی پہ چڑھایا، جس نے اللہ کے کعبے پر نعوذ باللہ من جنیکوں سے آگ لگائی، اللہ کے کعبے کا غلاف جل گیا، دیواریں گر گئیں، اور جب وہ مرا ہے نا تو 30,000 آدمی جیل میں پڑا تھا جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کی لغت میں رحم تو تھا ہی نہیں نا، وہ اتنا بڑا شدید آدمی تھا، لیکن بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں اس نے۔ یہ آپ کا سارا علاقہ جو سندھ کا مسلمان ہوا ہے یہ حجاج نے تو کیا ہے۔ اس کو راجہ داہر کے ظلم کے بارے میں مسلمان لڑکیوں کا خط ملا تو اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجا کہ جاؤ اور راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اور وہاں سے وہ چلا بغداد سے اور جا کے ملتان اور سندھ اور سکر اور حیدرآباد اور دیوبند اور کراچی یہ سارا علاقہ فتح کر ڈالا۔ یہ کام حجاج نے کیا تھا۔ اور عجیب بات ہے جب حجاج مر رہا تھا نا تو اپنی داڑھی کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تیری زمین پہ
آج ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں بخشا جاؤں گا، لیکن مجھے تیری رحمت سے ہوئی۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں، برے کام بھی کیے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ غیر مقلد کا معنی اگر مجتہد ہے یعنی وہ عالم ہے، اس کے پاس درجہ اجتہاد کی شرائط موجود ہیں، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں دو قسمیں ہوتی ہیں، یا مجتہد یا مقلد، تیسری قسم ہے ہی نہیں، جیسے امام یا مقتدی، بادشاہ یا رعایا، حاکم یا محکوم، تیسری قسم ہے ہی نہیں، مجتہد یا مقلد۔ آپ 1400 سال میں مجھے کسی آدمی کے بارے میں دکھا دیں لکھا ہو کہ مجتہد بھی نہیں تھا، مقلد بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر وہ عالم ہے اس کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جاہل ہے پھر تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہمیں کسی بھائی کے پیسے ملے تو اس کو واپس کرو، یہ کیا بات ہے؟ جب ملے واپس کرو، اس کا حق ہے۔ اگر حرم شریف میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہمیں بھی پیسے پکڑا دیتے ہیں، آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوں گے نا، وہ فقیر سمجھتے ہوں گے نا، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ میرا اپنے دوست فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، وہ کروڑوں پتی نہیں ارب پتی تھے، لیکن لباس ایسا پہنتے تھے کہ بھئی طواف میں کبھی کبھی لوگ ان کو کوئی پیسے بھی پکڑا دیتے تھے۔ ساری زندگی بیچار نے پجامے اور کرتے میں گزار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مغفرت فرمائے، بہت اچھے آدمی تھے، بڑا صالح آدمی، لیکن بس بخل، اپنی جان پہ بھی خرچ نہیں کیا۔ ایک ہی لباس میں نے دیکھا، پتہ نہیں، میں نے کہا روز وہی دھو کے پہن لیتا ہے یا سارے اسی قسم کے کپڑے اسے رکھے ہوئے ہیں، ایک پاجامہ، ایک کرتا اور کندھے پہ رومال، اور رومال بھی انشاءاللہ وہ 5 ریال والا ہو، 100-200 ریال والا رومال نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے تھے بس میں سادہ رہنا چاہوں، ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ آپ کی دولت آپ کے بیٹے ہی کھائیں گے، فکر نہ کرو۔ میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اور جو کوئی نہ ہو تو کسی سے جھگڑا کرنا ہے نا، بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے جناب؟ مرچ زیادہ پڑ گئی ہے، نمک زیادہ پڑ گیا، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے آدمی سے جھگڑا کر کے دیکھو نا، جو 2 تھپڑ لگائے منہ پر، جھگڑا بھی تو بڑا سمجھدار ہے نا، کمزور پہ آتا ہے نا، جھگڑا بیوی سے ہوتا ہے نا، نہیں باہر نکل کے ذرا کسی بڑے آدمی کے ساتھ جھگڑا کر دیکھو، تمہیں شام تک سیدھا جو کر دے جھگڑا۔ تو کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ لا حول پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ بیویاں تمہارے ہاتھ میں اللہ نے قیدی بنائی ہیں اس لیے کہ ظلم ہو ان پر۔ اوان بین ایدیکم، اگر آدمی بوسہ لے بیوی کا اور کپڑے اس کے خراب ہو جائیں وہ استنجا کرے، غسل ضروری نہیں۔ اگر ایسے کمزور ہو تو بوسہ نہ لیا کرو بھائی، اب کیا کرے آدمی، اپنے وضو خراب کرتے رہو، کپڑا بھی دھونا پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا۔ میری بیوی اور سسرال والے ہیں بھی غلطی پہ لیکن زیادتی کر رہے ہیں، آپ صبر کریں۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ آپ کو صبر کا بدلہ ضرور دے۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میری نماز میں وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، خشوع خضوع کا نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں، بس نماز کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن خشوع و خضوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ تم پڑھتے رہو، چھوڑو نہیں بس۔ میں نے کچھ پیسے بینک میں فکس اکاؤنٹ میں رکھے تھے، اس پہ جو سود بنے وہ لے لو، لیکن وہ غریبوں کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ وہ تو پیسہ حرام ہے، لیکن اگر نہیں لوگے وہ تو مگر مچھ ہیں، وہ بھی کھا جائیں گے، وہ بھی سود میں ڈال دیں گے نا، ان سے تو لے لو نا ایک دفعہ۔ اور پھر آگے
ان کاموں میں لگا دو جو حقیر کام ہوتے ہیں. مثلا مسجد کے غسل خانے نہیں ہیں، بنا دو. حمام نہیں، بنا دو. تمہارے گھر راستے کی کوئی سڑک ٹوٹی پڑی ہے، گلی ٹوٹی پڑی ہے، بنا دو. کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، اس کو بغیر بتائے، بغیر نیت ثواب کیے دے دو. مسٹر ذاکر نائک کی تقریر سن کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے، ہونا چاہیے. بھائی جو آدمی کوئی دین کا کام کر رہا ہے اعتراض نہ کرو. اگر اس میں کوئی غلطی ہو نا تو وہ اس کو مطلع کرو، محبت سے خط لکھ کے مطلع کرو کہ حضرت یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. اگر اس کے کام سے فائدہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. ہمیں تو نعوذ باللہ کسی سے بغض نہیں ہے. ہم تو اس دور میں گزر رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہے لیکن دین کا کام کر رہا ہے تو برداشت کرو. اگر اس میں غلطی ہے تو اللہ اس کی اصلاح کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض عنا ديوننا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.